السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو دسمہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سماعت فرمائیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ وہ کون شخص ہے جس نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا تھا، پھر جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو قتل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی؟ وہ تھے وحشی بن حرب، جن کی کنیت ابو دسمہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی دردناک داستان منسوب ہے۔ آئیے ہم آپ کو یہ داستان غم ان کی زبانی سناتے ہیں۔ ابو دسمہ وحشی بن حرب فرماتے ہیں کہ میں قریش کے ایک سردار حبیب بن مطعم کا غلام تھا۔ غزوہ بدر میں اس کے چچا طعیمہ بن عدی کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ اس سے میرے مالک کو بہت غم لاحق ہوا اور اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے قاتل سے ضرور بدلہ لوں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے گھات میں لگا رہا۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ قریش رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نبرد آزما ہونے اور بدر کے مقتولین کا بدلہ چکانے کے لیے نئے جوش اور جذبے سے غزوہ احد کی تیاری کرنے لگے۔ لشکر کو ترتیب دیا، معاونین کو جمع کیا۔ لشکر کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب کے سپرد کی اور مہم کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان بیگمات کو بھی ساتھ لے لیا جن کے خامن، باپ یا بھائی قتل ہو چکے تھے، تاکہ یہ میدانی جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کرے۔ میدان سے بھاگنے کی صورت میں یہ بیگمات راستے میں کھڑی ہو کر انہیں عار دلائیں۔ ان بیگمات میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ پیش تھی۔ اس کے بعد چچا اور بھائی قتل کر دیے گئے تھے۔ حضرت ابو دسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو حبیب بن مطعم نے میری طرف دیکھا اور کہا، ابو دسمہ کیا تو غلامی سے چھٹکارا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کون غلامی کی زنجیر سے آزاد کرائے گا؟ اس نے کہا، میں نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، اگر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دے تو آزاد ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ میں نے کہا، اس عہد کو پورا کرنے کی ضمانت کون دے گا؟ اس نے کہا، جس کو تو چاہے۔ میں سب کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں اس عہد کو نبھاؤں گا۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے۔ میں ایک حبشی انسان تھا، نیزہ بازی، تیر اندازی، خنجر اور کلہاڑی چلانے کا بڑا ماہر تھا۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہ جاتا۔ میں نے اپنی کلہاڑی پکڑی اور لشکر کے ساتھ ہو لیا۔ لشکر کے پیچھے پیچھے بیگمات قریش کے ساتھ خرامہ چل رہا تھا۔ مجھے جنگ سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ جب بھی میرا ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے پاس سے گزر ہوتا یا وہ میرے پاس سے گزرتی اور دھوپ میں کلہاڑی کا لشکارہ دیکھتی تو بے ساختہ پکار ہوتی، ابو دسمہ آج مقتولین بدر کا بدلہ چکا کر کلیجے کو ٹھنڈا کر دیں۔ جب ہم احد کے پاس پہنچے، دونوں فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا تو میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلا۔ میں ان کو پہلے سے پہچانتا تھا اور وہ کسی سے مخفی بھی نہ تھے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنی پگڑی پر شتر مرغ کا پر پیوست کیے رکھتے تھے اور یہ اس دور میں عرب کے جنگجو بہادروں کی علامت ہوا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر زنی کرتے ہوئے اور مد مقابل کو تہے تیغ کرتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے۔ کوئی ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رہنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ وہ کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور شست باندھ لی کہ جو ہی میرے قریب آئیں تو ان پر یکدم حملہ کر دوں۔ اتنے میں قریش کا مشہور شاہ سوار سبا بن عبد العزیٰ میدان میں اترا اور پکارنے لگا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے مقابلے میں آؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چیلنج سن کر اس کے مقابلے میں اترتے ہوئے کہنے لگے، مشرکہ کے بیٹے ادھر آؤ، اور بڑی برق رفتاری سے تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ وہ چشمے زدن میں ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا، اور میں نے موقع پا کر اچانک زوردار وار کیا اور میری کلہاڑی نے ان کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے دونوں ٹانگوں کو چیر کر رکھ دیا۔ میری طرف وہ 2 قدم جوش سے چلے لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا اور وہیں گر پڑے۔ کلہاڑی ان کے جسم میں پیوست تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ فوت ہو گئے ہیں تو میں ان کے پاس آیا، کلہاڑی نکالی اور خیموں میں جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے زیادہ لڑائی میں دلچسپی نہ تھی۔ میں نے تو انہیں صرف اس لالچ میں قتل کیا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد گھمسان کا رن پڑا، لڑائی کا تنور گرم ہو گیا۔ صحابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے نرغے میں آ گئے۔ ان میں سے کافی تعداد میں شہید ہو گئے۔
اس نازک موقع پر ہندہ بنت عقبہ دیگر بیگمات قریش کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئے۔ انہوں نے ان کے پیٹ کاٹ دیے، آنکھیں نکال دیں، ناک کاٹ دیے، پھر ان کے ہار بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پہن لیے۔ ہندہ نے اپنا سونے کا ہار مجھے دیتے ہوئے کہا، ابو دسمہ یہ تیرا انعام ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ بڑا قیمتی زیور ہے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ واپس لوٹ آیا تو حبیب بن مطعم نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ میں آزاد تو ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور مسلمانوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جوں جوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام 400 پھیلنے لگا تو مجھ پر خوف کے بادل منڈلانے لگے، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ میں مسلسل اسی حالت میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر جرار لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں طائف کی طرف بھاگ نکلا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد باشندگان طائف بھی اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک وفد تشکیل دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، میری گلوخاشری کے تمام دروازے بند ہوتے دکھائی دینے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ شام، یمن یا کسی اور ملک کی طرف بھاگ جاؤں۔ بخدا میں اسی حزن و ملال میں مبتلا تھا کہ میری حالت ذات دیکھ کر ایک خیر خواہ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، ارے وحشی بن حرب، اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر یثرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں آنکھ بچا کر بڑی احتیاط سے مسجد میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری زبان سے کلمہ شہادت سنا تو اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائیں۔ جب مجھے دیکھا تو نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں اور فرمایا، تم وحشی ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جب میرا بیان ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، وحشی تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میں تجھے نہ دیکھوں۔ اس دن سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے ایک طرف رہنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے بیٹھ جاتے تو میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک مجھ بد نصیب پر نہ پڑ جائے اور اس طرح مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ میں مسلسل اسی المناک حالت میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر اپنی داستان غم بیان کرتے ہوئے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، باوجود یہ کہ میں جانتا تھا کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گھناؤنا جرم جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا، وہ بڑی مصیبت جس میں نے مسلمانوں کو مبتلا کیا تھا، وہ میرے نہاں خانہ دل سے کبھی محو نہ ہوا۔ اب میں شدت سے اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو مسیلمہ کذاب کے اہل علاقہ قبیلہ بنو حنیفہ مرتد ہو گیا۔ خلیفہ اول نے مسیلمہ سے نبرد آزما ہونے اور اس کی قوم بنو حنیفہ کو دین الہیہ کی طرف واپس لانے کے لیے لشکر تیار کیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، موقع آیا ہے کہ میں اپنے ارمان پورے کروں اور پچھلے سارے گناہ دھو ڈالوں۔ پھر میں لشکر اسلام کے ساتھ ہو لیا، اپنی وہی کلہاڑی ہاتھ میں لی جس کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ میں نے قسم کھا لی کہ یا تو مسیلمہ کذاب کو قتل کروں گا یا خود جام شہادت نوش کروں گا۔ جب مسلمانوں نے مسیلمہ اور اس کے لشکر پر گلستان موت میں زوردار حملہ کیا، دشمنان خدا کے گوشت کے ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے۔ میں مسیلمہ کے انتظار میں تھا۔ اسے ایک جگہ ہاتھ میں تلوار لیے دیکھا اور ایک انصاری کو دیکھا کہ وہ بھی میری طرح گھات لگائے کھڑا ہے۔ ہم دونوں اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کلہاڑی چلائی جو اس کے بدن میں پیوست ہو گئی۔ اتنے میں انصاری نے
اس پر تلوار سے وار کیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کے وار سے وہ جہنم واصل ہوا۔ اگر میرے وار سے قتل ہوا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پروقار شخصیت کو شہید کیا اور ایک بدترین خلائق شخص کو بھی قتل کیا۔ حضرت ابو تسمہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 660 عیسوی میں ہوئی۔